الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بات چل رہی تھی فعل کے معنی کے اعتبار سے کہ نحویوں کے ہاں معنی کیا ہے۔ اصولی کہہ رہے ہیں کہ زمانہ داخل نہیں ہے فعل کے اندر، اور اس پہ پھر کچھ دلیلیں دی گئیں۔ انہوں نے کہا یہ جو زمانہ ماضی کا ہے فعل ماضی میں، یا زمانہ حال و استقبال کا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے فعل وضع نہیں ہوا، زمانے کے لیے فعل وضع نہیں ہوا۔ لیکن فعل میں پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر زمانے کے لیے یہ فعل وضع نہیں ہوا، فعل دلالت ہی نہیں کرتا زمانے پہ، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا زمانے کا کون سا زمانہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو سبحکم اللہ کریں۔ اس بات کا انہوں نے کہا کہ فعل، ہر فعل کے اندر ماضی اور مضارع میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور وہ خصوصیت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی زمانہ ہو۔ فعل وضع نہیں ہوا لیکن وہ خصوصیت کا تقاضا ہے۔ اچھا جی، وہ خصوصیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ماضی میں وہ خصوصیت جو ہے، فعل ماضی میں وہ خصوصیت تحقق ہے، یعنی ماضی یعنی شے متحقق ہو گئی ہے۔ تو جب شے متحقق ہو گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تحقق ابھی تو نہیں، پہلے ہوا ہے، تو زمانہ بھی پھر پچھلا ہی ہے۔ تو تحقق ماضی میں تحقق یعنی شے متحقق ہو گئی، ضربہ یعنی زر متحقق ہو گئی، تو یہ تحقق والی خصوصیت جو ہے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ زمانہ ماضی کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح مضارع ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ مضارع کے دو زمانے مانتے ہیں، کون کون سے؟ حال اور استقبال، تو کوئی ایسا ایک عام مفہوم ہونا چاہیے نا کہ جو دونوں زمانوں پہ دلالت کرے۔ حالانکہ کوئی ایسا عام زمانہ نہیں ہے کہ جس میں حال بھی پایا جائے استقبال بھی پایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ عام وہ دونوں کو شامل ہو، تو یہی دلیل ہے کہ فعل مضارع دو زمانوں کے لیے وضع نہیں ہوا۔ یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے پھر اسی سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ زمانہ تو آخر ہونا ہے ایک فعل کا، یعنی بے شک وہ اس کا مدلول نہیں ہے، اس کے لیے وضع نہیں ہوا، کسی زمانے میں ہی وہ فعل انجام پائے گا۔ وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ مضارع۔ انہوں نے کہا ایک خصوصیت ہے مضارع میں بھی، وہ تقاضا کر رہی ہے کہ حال یا استقبال کا زمانہ ہو۔ بھائی آپ پوچھتے ہیں وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ خصوصیت ہے ترقب۔ کیا خصوصیت ہے؟ ماضی میں کون سی خصوصیت تھی؟ تحقق۔ مضارع میں کون سی خصوصیت ہے؟ ترقب۔ تحقق وہی تا سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہی وزن بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ترقب یعنی رقابہ، جس کہتے ہیں رقیب یعنی بعد میں آنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو ترقب جو ہے انہوں نے کہا وہ خصوصیت مضارع کے اندر ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ حال یا استقبال میں یہ فعل انجام پائے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ بھائی فعل ماضی مضارع وغیرہ کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتے، لیکن ان کے اندر ایک خصوصیت ہے، دونوں میں اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ ماضی مضارع میں وہ خصوصیت تقاضا کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی زمانہ ہونا چاہیے۔ تحقق تقاضا کر رہی ہے کہ ماضی کا زمانہ ہونا چاہیے، خصوصیت ترقب تقاضا کر رہی ہے کہ حال اور استقبال کا زمانہ۔ یہ انہوں نے پہلا جواب دیا ہے اس بات کا کہ یہ فعل کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتا۔ اب اس میں میرا ایک ملاحظہ، غور کیجیے دونوں باتوں پہ، تحقق ترقب پہ، وہ یہ ہے
آپ کہہ رہے ہیں ایک خصوصیت ہے ماضی میں اور ایک خصوصیت ہے مضارع میں، ترقب اور ماضی میں تحقق. یہ خصوصیت ہمیں کہاں سے سمجھ آئی ہے؟ یا تو لفظ اس پہ دلالت کر رہا ہے ضربہ تحقق، ٹھیک ہے، یا کہاں سے کوئی قرینہ خارجیہ ہے، حالیہ ہے، متصلہ ہے، منفصلہ ہے، کسی لفظ سے سمجھ آئی. خصوصیت ہوا میں خود بخود تو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی. کیسے قرینہ مکانی؟ یعنی انداز اس کیسے ہوگا؟ ضربہ بولیں گے نہیں، ضربہ آپ کے ذہن میں ماضی آ چکا ہے پہلے، پھر تحقق آیا ہے. بلکہ یہ آپ نے یہ جو بات کی ہے میری بات کی تائید ہو رہی کہ تحقق ماضی میں اور ترقب مضارع میں. یہ جب آپ لفظ بولتے ہیں اور اس کے بعد زمانہ بھی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، ماضی سے فعل ضربہ سے ماضی کا زمانہ آ جاتا ہے، تو پھر ذہن میں یہ خصوصیت آتی ہے کہ گویا یہ ضرب کا تحقق ہو چکا ہے. اگر ماضی کا زمانہ پہلے ذہن میں نہ آئے تو تحقق والی خصوصیت ذہن میں نہیں آتی. اسی طرح ترقب ہے یضربو، تو اگر حال و استقبال والا زمانہ یضربو سے ذہن میں نہ آئے تو پھر وہ ترقب یعنی فعل یہ ہوگا یا آئندہ ہوگا یا بھی ہوگا، تو یوں ترقب والا معنی بھی ذہن میں نہیں، خصوصیت نہیں آتی. تو میرا ملاحظہ ابھی دو ملاحظے ہو گئے. ایک یہ اس بات پہ یہ جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ زمانے پہ دلال نہیں کرتا. پہلا ملاحظہ یہ ہے کہ یہ خصوصیت آپ کو کہاں سے سمجھ آئی، یہ تو آپ نے بیان ہی نہیں کی کہ یہ خصوصیت ہمیں لفظ سے سمجھ آئی. لفظ تو اس کے لیے وضع ہی نہیں ہوا، ماضی مضارع معنی کے لیے تحقق ترقب کے لیے وضع ہی نہیں ہوا، لفظ سے تو یہ سمجھ آ نہیں سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرینہ مکالی ہے، جب بولیں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی، تو یہ اگر یہ بھی بات مان لیں تو ماضی کا معنی تحقق تب سمجھ آئے گا جب زمانہ ماضی آپ کے ذہن میں ہوگا، اور ترقب تب سمجھ میں آئے گا کہ جب زمانہ حال و استقبال آپ کے ذہن میں پہلے آئے گا، ترقب بعد میں آئے گا. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں خصوصیت پہلے ہوگی زمانہ بعد میں آئے گا. تو یہ ساری بات لغت کے بھی خلاف ہے، تحلیل عقلی کے بھی خلاف ہے، اور پھر لغت کے بھی خلاف ہے، جو آپ لوگوں نے فعل کو زمانے سے الگ کرنے کے لیے یہ ناکام کوشش کی ہے کہ بھئی یہ خصوصیات ہیں. اور یہ آج تک کسی نحوی نے، کسی صرفی نے، کسی اہل لغت نے یہ بات نہیں کی. یعنی اگر اہل لغت کی بات ہے، اہل لغت کو بھی تو یہ کسی کو تو بات کرنی چاہیے تھی جو آپ کر رہے ہیں اصولی، چاہے صاحب کفایہ یا کوئی اور جو بھی اس کی تائید اس بات کی کر رہا ہے. بھائی یہ بات لغوی ہے، کوئی لغوی شاہد تو لائے کہ فلاں نے بھی کی اور فلاں شاہد ہے اس پہ، فلاں فلاں، کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، نئی بات لے کے آ گئے. یعنی لغت میں بھی اجتہاد ہو رہا ہے. لغت میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تیسرا میرا ملاحظہ ہے. لغت میں کیا ہو رہا ہے؟ لغت میں اجتہاد نہیں ہوتا، لغت میں تقلید ہوتی ہے. لغت میں کیا ہوتی؟ تقلید. جیسے اہل لغت کہیں گے ویسے ہمیں کرنا پڑے. لغت میں اپنا استنباط، اپنا اجتہاد نہیں چلتا، اجتہاد چلتا ہے فقہ میں، ٹھیک ہے نا. چلو اجتہاد اصول میں بعض چیزوں میں آ جاتا ہے، لیکن لغت کی جب بات آئے گی، اصول میں بھی ٹھیک اصولی نظریات ہیں، ٹھیک ہے نا، حجت خبر الواح یا دوسرا وہ اصولی جو قواعد ہے. یہ بات جو فعل ماضی کا معنی فعل مضارع، یہ اصولی قاعدہ نہیں ہے، یہ لغوی بحث ہے. یہ لغوی بحث میں جو ہے آپ اپنا اجتہاد نہیں لا سکتے، اپنا استنباط، اپنی تحلیل عقلی نہیں لا سکتے. لہذا یہ تیسرا ملاحظہ ہے میرا اس نقطے پہ اور اس دلیل پہ جو یہ لے گیا ہے. اگلی دوسری دلیل ان کی ایک اور دلیل ہے، وہ بھی تطبیق کرتے ہیں. دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ بھائی فعل ماضی اور فعل مضارع یہ کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتے. اس پہ یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ دو مثالیں لے کے آئے، ابھی وہ دیکھتے ہیں مثال عبارت میں. ان مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ہے وہ ماضی لیکن دلالت وہ مضارع یعنی استقبال پہ کر رہا ہے، یا ہے فعل مضارع اور دلالت زمانہ ماضی پہ کر رہا ہے. یہ دو مثالیں لائیں. اس کا مطلب وہ یہ دو مثالوں سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ مضارع اگر حال و استقبال پہ دلالت کرتا ہوتا تو اس مثال میں ماضی پہ کیوں دلالت کر رہا ہے؟
دوسری مثال لائے ہیں کہ اگر ماضی زمانہ فعل ماضی زمانہ ماضی کے لیے وضع ہوتا، اس پہ دلالت کرتا، وہ زمانہ ماضی اس کا جو زمانہ موضوع ہوتا، تو اس مثال میں جو وہ لا رہے ہیں، اس مثال میں استقبال کا معنی کیوں دے رہا ہے ماضی؟ تو ہاں، حال یا استقبال جو بھی ہے۔ تو اب یہ وہ دو مثالیں لا کے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ماضی اور مضارع زمانے کے لیے وضع نہیں ہوئے، یہ ان کا اصل مدعا ہے، اور یہ 7 مثالیں۔ اب اس پہ میرا ملاحظہ غور کیجئے گا، وہ بھی تطبیق میں بھی دیکھیں گے کہ بھائی یہ دونوں مثالیں جو آپ گھڑ کے لائے ہیں، یہ گھڑی ہوئی مثالیں ہیں، ان کی کوئی واقعیت نہیں۔ پوری لغت عرب کی جتنی کتابیں میں چیلنج کر رہا ہوں، چاہے قرآن ہے، چاہے حدیث و روایات ہیں، چاہے عربوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو عرب ہوں، واقع عجم نہ ہوں، یہ صاحب کفایت تو اجمی ہیں، ٹھیک ہے، مثال لے آئیں گے ان کی بات کی، جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی اجمی چاہے وہ فقیہ کیوں نہ ہو جائے، اصولی کیوں نہ جائے، لغت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ہاں الا کہ وہ اجمی اس معیار پہ چلا جائے کہ وہ خود مثلا اہل لغت کہیں کہ یہ بھی مثلا لغت کا ذوق رکھتا ہے یا لغت کے مطابق۔ تو یہ جو بات صاحب کفایت مثال لے کے آئے ہیں، ایسی مثال پوری عربی کی جتنی کتابیں قدیم جدید آپ اس کا تفحص کر لیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، ایسی مثال، اس طرح کی بات، اس طرح کا جملہ کوئی نہیں ملے گا۔ یہ گھڑ کے لایا گیا اور غلط ہے یہ کلام، میں صراحتاً کہہ رہا ہوں۔ اور ہمارے استاد کہتے ہیں کہ علمی مباحث میں اگر آپ تسامح کریں گے اور رحم کریں گے کہ یہ شخصیت کو دیکھ کے چپ ہو جائیں، تو آپ علم کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ خیانت کریں گے۔ احترام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو مثالیں گھاڑ کے لے کے آئے ہیں، ایسی مثالوں کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسی کوئی بات کرتا نہیں ہے عرب، ایسی غلط بات، اور ایسی مثال بن نہیں سکتی جو بنا کے لے کے آئے۔ لہذا یہ دوسری دلیل بھی ان کی جناب چلی جائے گی۔ تو لہذا واپس آتے ہیں، یا صاحب کفایہ آپ اصول میں مجتہد ہیں، آپ فقہ میں مجتہد ہیں، لیکن آپ لغت میں مجتہد بننے کی کوشش نہ کریں، جو کہ یہ اجتہاد فی غیر محل ہی ہے۔ اجتہاد فی غیر، ہاں اجتہاد کا ایک مقام ہے، وہ اجتہاد جہاں ہونا ہے وہاں ہونا ہے۔ لغت میں اجتہاد شروع کر دیں اور ذہن سے اختراعی مثالیں اور ذہن سے دلیلیں تحلیلیں لے کے آ جائیں، اور لغت کا کوئی شاہد نہ لائیں، لغت کے جو ماہرین ہیں ان کا کوئی قول نہ لے کے آئیں، ان کی کوئی دلیل نہ لے کے آئیں، اور یہ استنباط اجتہاد کر کے ایک نیا نظریہ قائم کر دیں، یہ اجتہاد یہاں نہیں چلے گا۔ واضح ہو گئے شیخ، سبحکم اللہ بالخیر۔ اب دیکھتے ہیں وہ عبارت جو یہاں ہم نے اس مقام پہ اسی عبارت کی تطبیق کرنی ہے۔ وہ عبارت یہ ہے، وَيُؤَيِّدُهُ، یہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے، وہی تائید پچھلی بات کی کہ فعل کوئی بھی ہے، ماضی مضارع امر نہیں، کوئی بھی فعل ہے، وہ اس میں زمانے کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہے، زمانہ کوئی نہیں ہے اس فعل کا۔ یُؤَيِّدُهُ، یہ اسی بات کی تائید کر رہے ہیں سابقہ، ان المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال والاستقبال، مضارع جو فعل ہے یہ مشترک ہے، یہ زمانہ حال پہ بھی دلالت کرتا ہے اور زمانہ استقبال پہ بھی۔ عبارت پہ پہنچ گئے یا نہیں پہنچا ابھی تک؟ اچھا جی، پہنچ گئے تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع مشترک ہے معنویا، لفظی نہیں کہا۔ کیوں نہیں مشترک لفظی کہا؟ کیونکہ لفظی اگر کہیں تو پھر تو وہی مدعا ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ مضارع حال کے معنی کے لیے بھی وضع ہوا ہے اور استقبال کے زمانے کے لیے بھی وضع ہوا ہے، تو وہ تو اس کی نفی کر رہے ہیں کہ مضارع کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتا، وضع ہی نہیں ہوا، تو اس لیے کہا مشترک معنوی ہے، معنی کے اعتبار سے یہ مشترک ہے کہ مضارع کا معنی جو ہے وہ حال و استقبال کے لیے، دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، مشترک معنوی ہے۔ اب یہ مشترک معنوی پہ ایک ملاحظہ غور کیجیے گا، یہ بھی دعویٰ بلا دلیل ہے، دعویٰ بلا، کیوں؟ کیونکہ ناوی، لغوی، صرفی، وہ اہل لغت کیا کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی دلالت کرتا ہے زمانے ماضی پہ اور فعل مضارع دلالت کرتا ہے زمانے حال و استقبال پہ، یعنی وہ لفظ کی وضع مان رہے ہیں، زمانے کے اوپر بھی دلالت ہو رہی ہے، وضع سے ہو رہی ہے، وہ مان رہے ہیں اہل لغت۔ آپ نفی کر رہے ہیں دلالت وضعیہ کی زمانے کے اوپر فعل ماضی اور مضارع کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وضع یعنی مشترک معنوی ہے،
یہ یعنی وہ مشترک کہہ ہی نہیں رہے، وہ تو کہہ رہے واضح ہوا ہے، دونوں زمانوں کے لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک نیا دعویٰ جب لا رہے ہیں مشترک مانوی والا، تو اس کو اس پہ دلیل بھی لائیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ کیا لائیں؟ دلیل کوئی نہیں لائے جی۔ اچھا جی، مشترک مانوی جو ہوتا ہے نا، اس میں لفظ دو ہوتے ہیں، معنی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشترک لفظی میں لفظ دو ہوتے ہیں، انسان و بشر، معنی ایک ہوتا ہے، یہ مشترک لفظی میں ہے۔ اور مشترک مانوی میں وہ کہتے ہیں لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں دونوں کا معنی ایک ہے، اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں مضارع مشترک مانوی ہے حال استقبال میں۔ تو یہ بات بالکل عجیب سی انہوں نے بات کی ہے، کسی نے پہلے ایسی بات نہیں کی۔ آج اچھا آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشترک مانوی ہے تو یہ مشترک مانوی یکون مشترک مانوی بین الحال والاستقبال، آپ کے پاس آگے عبارت کیا ہے؟ ہاں، ولا معنی لہو، ولا معنی لہو للاشتراک المانوی، نہیں ولا معنی للاشتراک المانوی، ٹھیک ہے نا، کہ اشتراک مانوی کا کوئی معنی یہاں نہیں بنتا، الا یکون لہو یعنی للمضارع خصوص معنی صح انطباقہ علی کل منہما من الحال والاستقبال، ہما کی ضمیر کدھر گئی؟ حال و استقبال کی طرف۔ وہ کہتے ہیں اشتراک مانوی کا کوئی مطلب نہیں، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خصوصی معنی ہو مضارع کا، اور وہ ترقب، ٹھیک ہے۔ صح انطباقہ علی کل منہما من الحال والاستقبال، ترقب والی خصوصیت یا خصوصی معنی جو مضارع کا ہے وہ حال پہ بھی صادق آتا ہے اور استقبال پہ بھی صادق۔ مشترک مانوی کا یہ معنی لیا جا سکتا ہے اور وہ خصوصیت ہے، یعنی وہ ترقب، ٹھیک ہو گیا۔ ترقب جو ہے یہ یعنی مشترک ہے حال و استقبال میں، ٹھیک ہے۔ یہ معنی آپ مشترک مانوی کا لیں چاہے خصوصیت کہیں۔ لا انہ یدل علی مفہوم زمان یعمہما کی ضمیر کدھر گئی؟ یوم الحال والاستقبال۔ اگر مشترک مانوی مانے مضارع کو تو ایک عام معنی ہوگا جو حال پہ بھی صادق، یعنی مضارع وضع ہوا ایک عام معنی کے لیے، عام معنی وہ زمانے کا ہے، زمانے کا ایک مفہوم عام ہے، زمانہ ایک عام مفہوم رکھتا ہے، مثلا زمانہ، تو وہ زمانہ شامل ہو حال و استقبال کو، جیسے وجود کو کہا گیا مشترک ہے مانوی وجود، اب وہ شامل ہے واجب الوجود کو بھی اور ممکن الوجود کو بھی، یہ کہا مشترک مانوی ہے، یہ دونوں پہ وجود معنی عام، وجود بمعنی عام صادق آتا ہے۔ یہاں بھی زمانہ بمعنی شیخ نے عرف فراست، زمانہ بمعنی عام مضارع کا معنی لے اور پھر وہ حال پہ بھی صادق ہے استقبال پہ بھی، یہ ہے مشترک مانوی، اور یہ ایسا نہیں ہے، یعنی مضارع مشترک مانوی کے لیے بھی حال و استقبال، یعنی ایک عام زمانہ جو مشترک ہے حال و استقبال میں اس کے لیے مضارع وضع ہو اور وہ حال و استقبال پہ صادق آئے، یہ ہوگا مشترک مانوی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک خصوصیت ہے مضارع کی اور وہ ترقب ہے، اور وہ خصوصیت ترقب جو ہے وہ صادق آتی ہے حال پہ بھی اور استقبال پہ، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک ملاحظہ غور کیجیے گا، یہ عبارتیں میرے ملاحظے ان باتوں کو زیادہ آپ کے ذہن میں واضح کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ مشترک مانوی تب ہو سکتا ہے کہ ایک عام زمانہ کے لیے مضارع وضع ہو، بس مضارع کی دلالت ایک حدث پہ ہے، زائدن اضافتاً جو ہے ایک زمانہ عام پہ ہے، اور وہ زمانہ عام صادق آتا ہے حال پہ بھی اور استقبال۔ وہ کہتے ہیں ایسا حالانکہ نہیں، ایسا کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں،
جب اہل لغت نے کہہ دیا کہ مضارع جو ہے وہ وضع ہوا ہے زمانے کے اعتبار سے حال اور استقبال دونوں کے، ٹھیک ہے، تو ختم ہو گیا۔ لازمی نہیں، کوئی لازمی ہے کہ ایک مفہوم عام ہو اور وہ پھر حال استقبال پہ آئے؟ جیسے انسان کا مفہوم عام ہے، وہ زید پہ بھی صادق آتا ہے اور بکر پہ بھی، ٹھیک ہے نا، آپ امر بھی کہہ سکتے۔ تو یہ جو مفہوم عام ہے اس پہ بھی صادق آ رہا ہے، اس پہ یہ لازمی نہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ زمانہ حال استقبال دونوں مضارع میں پائے جاتے ہیں، دونوں پہ دلالت کرتا ہے، تو ختم ہو گئی، ہم ان کی تقلید میں بات ہی ختم۔ تقلید میں مفتی سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے۔ تقلید آپ دلیل سے کریں کہ مجتہد جامع شرائط ہے، ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد اس پہ ہر فتوے پہ سوال نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے یہ کہاں کون سی دلیل سے یہ بات کی اور یہ کون سی، جیسے ڈاکٹر آپ کو پتا ہے کہ ثابت ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے مثلا، اب اس سے ہر دوائی کا نہیں پوچھتے کہ یہ دوائی آپ کس دلیل سے دے رہے ہیں کہ فلاں مرض، کوئی نہیں پوچھتا۔ تقلید کا معنی یہ ہے قبول قول غیر بلا دلیل، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اہل لغت کی تقلید میں ہیں، کوئی بھی ہو، خود اہل لغت اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں، ہر اہل لغت، تو جب آپ ہیں مقلد، آپ یہ تحلیل اور یہ اپنا رد اور نقص کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چپ کر کے کہیں کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، ختم ہو گئی بات، نہیں واضح ہو۔ یہ رد و نقص وہاں ہوتا ہے جب بات استدلال کی ہو کہ آپ کی دلیل یہ ہے، ہماری دلیل یہ ہے، آپ اہل لغت یہ کہہ رہے ہیں، ہم اہل لغت اگرچہ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی مورد ہی نہیں ہے استدلال کا، مورد ہے تقلید کا، مورد اجتہاد ہے ہی نہیں، واضح ہوگا شیخان؟ تو لہذا یہ رد و نقص کرنا ٹھیک نہیں، علی کل حال۔ جی ہاں جی ہاں، وہ اصل تو آپ شاید اس وقت لیٹ آئے تھے جب میں نے یہ بات کی تھی، وہ میں پہلے بات کر چکا ہے، سوال آپ نے اچھا کیا، لیکن اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جو قواعد اصولیہ ہیں دوسرے کے یہاں ثابت نہیں ہے مثلا، تو وہ اس مبنے کو ثابت کرے گا اصول میں، اور فقہ میں اس پہ اسی مبنے پہ استنباط کرے گا، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو بحث ہو رہی ہے فعل ماضی زمانے پہ یا مضارع دلال کرتا ہے یا نہیں، یہ بحث اصولی ہے یا لغوی ہے؟ لغوی ہے۔ اصول میں یہ بحثیں اس لیے لاتے ہیں کہ اصولی اپنے ذوق کے تحت اس کو کچھ بحثیں اگر منقع نہیں ہوئی لغت میں، یا زیادہ اس کے اوپر بحث یا توضیح کی ضرورت ہے، تو وہ تھوڑا توضیح کر رہا ہے اپنے ذوق کے مطابق، ورنہ یہ بحثیں لغوی ہیں۔ یہ توضیح تب لائی جا سکتی ہے مزید کہ جب اہل لغت نے کوئی بات نہیں کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو ہم جو ہے اپنی طرف سے کچھ کوشش کر کے، جب اہل لغت نے واضح کہہ دیا تو بات ختم ہوگی۔ تو یہاں اجتہاد نہیں آئے گا لغت کی بات۔ اچھا جی آگے دیکھیں، کما ان، اب ایک مثال اس کی دے رہے ہیں، اس کی ایک تنظیر دے رہے ہیں کہ اس کی مثال پیش کر کے، تشبیہ پیش کر کے، کہ اپنے نظریے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے کی ہے کہ ماضی مضارع امر نہیں کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتا، یہ بات فقط اس میں نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ میں بھی یہی بات ہے۔ جملہ اسمیہ میں بھی کسی زمانے پہ وہ دلالت، ہاں تینوں زمانے اس میں آتے ہیں، لیکن زید ضارب آپ کہیں گے جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ زید ضارب اسمیہ ہے، تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی زمانہ نہیں۔ اگر آپ امثل زید ضارب امثل لگائیں گے تو ماضی ہو جائے گا، زید ضارب غدا لگائیں گے تو استقبال ہو جائے گا، اور زید ضارب اليوم کہیں گے تو حال ہو جائے گا۔ تو جیسے جملہ اسمیہ تینوں زمانے اس کے ساتھ آ سکتے ہیں، جیسا کوئی چیز جیسی لائی جائے گی ویسا وہ زمانہ ہو جائے گا، اسی طرح فعل ماضی مضارع میں جو ہے نا کوئی زمانہ مختص نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ لائیں گے تو ممکن ہے ماضی مضارع استقبال کا معنی دے دے، کوئی ایسا قرینہ لائیں ممکن ہے جو ہے وہ مضارع ماضی کا معنی دے دے، تو وہ خود اس کا اپنا کوئی زمانہ نہیں، وہ تو اس لفظ کوئی اور لفظ لائیں گے، کوئی اور قرینہ ہوگا تو وہ بتائے گا کون سا زمانہ، یہ مثال لا رہے ہیں۔ اور یہاں میرا ملاحظہ سن لیں، یہ قیاس مع فارق ہے، قیاس مع فارق، پہلا ملاحظہ۔ بھائی جملہ اسمیہ کو، جملہ فعلیہ کے اپنے احکام ہے اور جملہ اسمیہ کے
دونوں کو ایک دوسرے پہ قیاس کرنا ہی غلط ہے. اسم میں زمانے کا تعلق کوئی نہیں. تعریف اسم مجھے لا کے بتائیں, کوئی کسی کو یاد ہے اسم کی تعریف کیا ہے؟ کلمتون دلت علی معنی فی نفسها ہاں بعد العظمت الثلاث, ملا ہوا نہیں ہوتا. اور زمانہ بازی میں انہوں نے تعریف فعل میں تعریف کیا کہ وہ کلمہ دلت علی معنی فی نفسها یقرن بعد العظمت الثلاث, ٹھیک ہے, اور بحد العظمت الثلاث. تو یہ اس کی تعریف ہو رہا ہے, اس کی تعریف ہو رہا ہے. فعل اور اسم اگر ایک ہی چیز ہے تو وہ قسیم کیوں ہے؟ اگر دونوں کے ایک جیسے احکام ہے, ایک جیسی حقیقت ہے, تو پھر وہ کلمہ کی اقسام ہے فعل اور اسم, یا کلمہ اپنا فعل اور اسم آپس میں قسیم ہے یا قسیم نہیں ہے؟ قسیم غیر ہوتا ہے یا عین ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں بھائی بھائی دوسرا ہے نا, وہ غیر ہے نا. بھائی بے شک ہے, 3 بیٹے ہیں ایک باپ کے, عین تو نہیں ہے نا. زید اور آپ کے بھائی کو ایک تو نہیں کہیں گے کہ یہ دونوں ایک ہیں, 2 ہیں, الگ ہیں. اچھا جی, اب یہاں پہ یہی میری بات ہے, قیاس مال فارغ ہے. آپ جملہ فعل یا ضرب یضرب جملہ فعل ہے, اس کا قیاس آپ جملہ اسمیہ پہ کر رہے ہیں. بھائی اس کے احکام الگ, اس کے ہاں, تو یہی تو میں ابھی دلیل لے کے آیا ہوں کہ اسم میں تو زمانہ ہوتا ہی نہیں ہے, فعل میں ہوتا ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہی بات تو میں دلیل لے کے آیا ہوں, جو میں نے دعویٰ کیا اس پہ دلیل دی, اور وہ ناویوں اور لغویوں کی تعریف ہے اسم اور فعل کی. اسم میں زمانہ نہیں ہوتا, فعل میں زمانہ ہوتا ہے. آپ ایک ایسی چیز زمانے کے اعتبار سے قیاس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مثال یہ ایسے ہی ہے, میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مرد اور عورت, اگر آپ کہیں مرد چونکہ بچے نہیں دیتا, عورت بھی چونکہ انسان ہے, تو عورت بھی بچے نہیں دے سکتی. یہ کوئی قیاس ہے؟ بھئی عورت کے اندر خدا نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بچے دے, مرد کے اندر نہیں رکھی کہ وہ بچے دے. یہ ایسے ہی ہے, جو جملہ فعلی ہے اس کے اندر ہے صلاحیت کہ وہ زمانہ بتائے, اسم کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھ, اس کے اندر اس کو وضع ہی ایسا نہیں کیا گیا کہ وہ زمانہ بتائے. تو آپ کہیں چونکہ اس میں زمانہ نہیں دیتا لہذا فعل بھی نہیں دیتا, چونکہ مرد بچے پیدا نہیں کرتا پھر لہذا عورت بھی نہیں کرتی. یہ قیاس صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ اب میری بات واضح ہوگی, میں دلیل دے رہا ہوں حصی بھی اور ان کی تعریف کی بھی. یہ اب یہ قیاس کر رہے ہیں, اور قیاس مال فارغ ہے. نہیں, وہ تو خود فی نفسی اس کی طبیعت میں خدا نے رکھا ہے کہ وہ کوئی معنی آ جائے تو الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا. اسم تو اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ وہ زمانے پہ دلالت کرے, اس سے صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی. جس چیز کے اندر زمانے والی صلاحیت ہی نہیں رکھی, اس پہ آپ اس چیز کی قیاس کر رہے ہیں جو خود زمانے پہ دلالت کرتا, اور کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا. قیاس مال فارغ ہے. اچھا جی, اب دیکھیے گا, کما ان الجملہ الاسمیہ کا زید, ایک ملاحظہ, دوسرا میرا بھی آئے گا, یہ پہلے سن لیں. ان الجملہ الاسمیہ کا زید ضارب یکون لہا معنی, زید ضارب جو جملہ اسمیہ ہے نا, اس کا ایک معنی ہے. زید ضارب کا کیا ہے؟ معنی ہے. صح انطباقہ علی کل واحد من الازمنہ, ہاں یعنی یہ زید ضارب جو جملہ اسمیہ ہے اس کا ایک معنی ہے, اور وہ معنی کا انطباق صحیح ہے ہر زمانے پہ, تینوں زمانے پہ. ما عدم دلالتها, دلالت جملہ اسمیہ علی واحد منہا من الازمنۃ الثلاث, یعنی تینوں زمانوں پہ اس جملہ اسمیہ کی دلالت ہے, لیکن صلاحیت ہے, یعنی ٹھیک ہے, صالح ہے انطباق کا کہ وہ کسی ایک زمانے پہ صادق آ جائے. ٹھیک ہے, وہ کیسے؟ زید ضارب امس کہیں گے تو ماضی ہو جائے گا, غدن کہیں گے تو استقبال ہو جائے گا, یوم کہیں گے تو حال ہو جائے گا. تو یعنی معنی دے سکتا ہے لیکن دلالت نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں وہ جملہ فعلیہ ہے, ضرب یضرب یضرب لا تضرب, یہ جو فعل ہیں یہ اس مقام پہ وہ کہتے ہیں زمانہ دے سکتے ہیں لیکن دلالت زمانے پہ نہیں ہے, یعنی وضع نہیں ہوئے, یہ کہنا چاہتے ہیں.
تو میں نے ایک ملاحظہ دے دیا کہ بھائی یہ قیاس مال فارغ ہے. دوسرا ملاحظہ آپ سنیے گا، غور کیجیے گا شیخ نا. ملاحظہ یہ ہے، ضارب اسم فاعل. میرا سوال، مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ مضارع کا کیا معنی ہے؟ مشابہ. مضارع کا لغتاً معنی مشابہ. مضارع کو مضارع نام کیوں دیا گیا؟ کس سے مشابہ ہے؟ کس سے مشابہ ہے؟ اسم فاعل کے مشابہ ہے. کس چیز میں مشابہ ہے؟ کسی چیز میں. مثلا زید کل اسد کہیں تو یہ تو نہیں ہر چیز میں مشابہ ہے. شجاعت میں مشابہ ہے نا، وجہ شبہ. تو مضارع کو مشابہ اس لیے اس میں فاعل کا قرار دیا کیونکہ اس میں فاعل بھی حال استقبال پہ دلالت کرتا ہے اور مضارع بھی. یہ خود لغت والے کہہ رہے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں؟ یہ لغت والے کہہ رہے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں؟ لغت والے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ ترتیب کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب لغت والے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ضارب جو ہے اس کی کوئی دلالت ہی نہیں زمانے پہ، اور لغت والے کہہ رہے ہیں حال و استقبال پہ دلالت ہے. اور مضارع فعل بھی اس لیے مضارع ہے کیونکہ جب وہ مشابہ ہے اس میں فعل کے حال و استقبال کا معنی دینے میں. بھائی لغت والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل ضارب جو ہے اس میں حال و استقبال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں. اب آپ کے اجتہاد کو مانے دعوے کو. اجتہاد بھی نہیں یہاں، دعویٰ ہے مجرد. اجتہاد تب ہوگا کہ دعوے کے ساتھ کیا ہو؟ دلیل ہو. وہ اجتہاد ہوتا ہے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. چلو اجتہاد تو اس نے کیا بھئی یہ دلیل ہے، چاہے وہ دلیل غلط ہی کیوں نہیں، دلیل تو رہا ہے. لیکن یہاں اجتہاد بھی نہیں ہے، فقط دعویٰ ہے کہ یہ دیکھیں جی ضارب ہے اس میں فاعل ہے یا زید ضارب ایک ہی بات ہے. تو اس میں جناب کوئی زمانہ نہیں ہے، اور ضارب بھی جملہ ہے، اس میں ہوبا کی ضمیر ہے، یعنی وہ ایک مارنے والا مرد جملہ ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن اس کے باوجود اس میں حال و استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پایا نہیں جاتا. پہلے تو یہ دعویٰ آپ کا اہل لغت کے جو ہے نا وہ بحث کے خلاف ہے، ایک بات. دوسرا اگر اجتہاد ہے، اجتہاد بلا دلیل ہے. یہ دو ملاحظے یہاں پہ آ گئے. گھبرا تو نہیں کر زیادہ؟ ٹھیک ہے. فکانت الجملہ الفعلیہ مثلہا کی ضمیر کدھر گئی؟ مثل جملہ اسمیہ. یعنی جملہ اسمیہ میں بھی کوئی زمانہ نہیں ہے، اسی طرح جملہ فعلیہ کی بھی دلالت زمانے پہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ بھی اگر زمانے پہ دلالت کرے گا تو کوئی ساتھ اور لفظ اور قرینہ لائیں گے. اسی طرح جملہ فعلیہ بھی اگر زمانے پہ دلالت کرے گا تو کوئی خصوصیت کوئی اور قرینہ ہوگا، وہ اس کی وجہ سے وہ دلالت کرے گا. یہ ہے ان کی بات کا خلاصہ. اور یہ ساری بات جو ہے لغت کے بالکل خلاف ہے، اور مشہور ترین جو چیزیں ثابت ہیں لغت میں، نحو میں، صرف میں، ساری زندگی ہم پڑھتے رہے حوضوں میں. شعب کفایہ نے آ کے ان ساری چیزوں کو پانی پھیر دیا ہے، اور پانی ایسے پھیرا بغیر دلیل کے پھیرا ہے، اور پانی ایسے پھیرا ہے کہ اجتہاد کے طریقے سے پھیرا ہے، اور باس لغت کی ہے. نہیں واضح ہوا شیخنا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت ہے. انہوں نے یہ کفایہ ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ جیسے کوئی ایک بندہ مثلا کتاب لکھتا ہے تو لکھ کے آگے پیش کرنا. نہیں. یہ میں نے بعض مراجع سنا، کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی جو اصول پڑھاتے رہے، جب زندگی کا آخری دورہ تھا نا اس میں جو خلاصہ جو اپنے وہ پڑھاتے تھے تو خلاصہ وہ شاگردوں کو بھی لکھواتے تھے اور اس کو ضبط کرتے تھے، پھر دوبارہ نظر ثانی. یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. اصول جو پوری زندگی انہوں نے محنت کی اس کا نچوڑ دے کر جا رہے ہیں آخری. جی اب دیکھیں بربما یؤید ذالک، وہ کہتے ہیں اس کی ایک اور ہم تائید لے کے آ رہے ہیں. وہ کیا تائید ہے؟ ان زمان، کس بات کی تائید؟ یعنی فعل جو ہے کسی زمانے پہ دلالت ہے، اس بات کی ایک اور تائید. پچھلی تائید آئی جملہ اسمیہ کی طرف، اس میں کوئی نہیں زمانہ، ادھر بھی کوئی. ایک اور تائید ان الزمان الماضی فی فعلہ و زمان الحال او الاستقبال فی المضارع، کہ زمانہ ماضی اپنے فعل ماضی میں اور زمانہ حال اور استقبال فعل مضارع میں لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقتا لا محالا. وہ کہتے ہیں زمانہ فعل ماضی میں زمانہ ماضی حقیقتا وہ زمانہ ماضی نہیں ہوتا.
اور فعل مضارع میں جو ہے فعل مضارع یضربو میں زمانہ استقبال جو ہے حقیقتاً جو ہے وہ زمانہ استقبال کا نہیں ہوتا. بات پھر غور سنیں یہ دعویٰ بھی کر رہے، دلیل نہیں دے رہے، دعویٰ کر رہے ہیں کہ فعل ماضی ضربہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. یہ فعل ماضی میں زمانہ ماضی، فعل ماضی میں زمانہ ماضی حقیقتاً نہیں ہوتا، کبھی کبھی، دائما نہیں، کبھی کبھی فعل ماضی ضربہ میں زمانہ ماضی حقیقتاً نہیں ہوتا. اسی طرح فعل مضارع میں کبھی کبھی زمانہ، فعل مضارع کون سا ہے؟ مثال یضربو میں زمانہ استقبال یہ زبانہ حقیقتاً استقبال کا زمانہ نہیں ہوتا. یہ ابھی دعویٰ ہے، آگے چلیے. جی وہ کہتے ہیں بال ربما یکون فعل ماضی مستقبلاً حقیقتاً، یعنی ماضی جو ضربہ ہے اس میں حقیقتاً ماضی کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ کون سا زمانہ حقیقتاً ہے؟ استقبال کا زمانہ. ضربہ میں حقیقتاً کون سا زمانہ ہے؟ استقبال کا. حقیقتاً ماضی کا زمانہ ضربہ فعل میں نہیں ہے. آگے دیکھیے وفعل مضارع ماضیاً کذالک، کذالک کا اشارہ کدھر ہے؟ حقیقتاً کہ مضارع میں حقیقتاً کبھی ماضی کا زمانہ ہوتا ہے یضرب فعل مضارع ہے لیکن زمانہ حقیقتاً کون سا دے رہا ہے؟ ماضی کا. یعنی عکس ہو گیا نا، ماضی استقبال، فعل ماضی مستقبل زمانے استقبال کا زمانے کا معنی دے رہا ہے حقیقتاً، اور مضارع فعل جو ہے وہ ماضی کا زمانہ دے رہا ہے حقیقتاً. یہ انہوں نے دعویٰ، ابھی تک دعویٰ چل رہا ہے، اب آگے دلیل ان کی دیکھنی ہے کیا ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا فِي فِعْلِهِمَا بالإضافہ. وہ کہتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل فقط فعل میں ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل میں ماضی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن زمانہ ماضی کا نہیں ہے. فعل ماضی ہے لیکن زمانہ استقبال کا ہے، فعل مضارع ہے لیکن زمانہ ماضی کا ہے، ماضی کا ہے. یہ کہہ رہے ہیں. تو اس مثال ان سے کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ فعل خود ماضی یا مضارع زمانے پہ دلالت کرتے ہوتے تو فعل ماضی ہمیشہ ماضی دیتا، حالانکہ فعل ماضی کبھی استقبال کا معنی زمانہ دے رہا ہے، اور فعل مضارع کبھی ماضی کا زمانہ دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی دلالت زمانے پہ نہیں ہے. یہ اب ایسی مثال آگے دیکھیں. مثل یجی زید بادام، یجی فعل مضارع ہے یا ماضی ہے؟ مضارع. سال کے بعد کون آئے گا؟ یہ ہے فعل مضارع. وقد ضربا، کس نے مارا؟ زید نے. قبلہ کی ضمیر کدھر گئی؟ عام، قبل العام بے ایام، یعنی سال ختم ہونے سے پہلے، سال سے پہلے چند دن پہلے زید نے مارا. اب محل شاہد ہے ضربا، محل شاہد ہے ضربا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں جو ضربا ہے نا وہ ماضی کا معنی نہیں دے رہا بلکہ کس کا معنی دے رہا ہے؟ استقبال کا. اس مثال میں ضربا کا معنی ماضی کا نہیں، زمانہ ماضی کا نہیں ہے بلکہ زمانہ کون سا ہے؟ استقبال. کیسے؟ وہ کہتے ہیں یدی زید بادام، زید آئے گا سال، ابھی آیا نہیں، آئے گا سال کے بعد. وقد ضرب قبلہ قبل العام بیام، ابھی وہ آئے گا، اور جب آئے گا سال کے بعد تو وہ سال ختم ہونے سے چند دن پہلے وہ اس نے مارا. سال ختم ہونے سے چند دن پہلے اس نے، یعنی وہ جو مارا ہے نا وہ استقبال میں ہے حقیقتاً، ماضی میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی سال ختم آئے گا، سال ختم ہونے سے چند دن پہلے وہ مارے گا، لیکن اس نے مارا ماضی کا. یہ تو ضربہ یہاں استقبال کا زمانہ حقیقتاً وہ کہہ رہے ہیں دے رہا ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ دے رہا ہے. بات کسی کو سمجھ آئی ہے یا کسی کو نہیں آئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اچھی بات ہے، ٹھیک آپ لوگوں کیجیے گا. اب اس پہ میرا ملاحظہ سن لے، بات زیادہ واضح. شیخ حیدر سے عرف فراست
یہ جملہ بنایا گیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایسا عرب ایسا غلط جملہ بولتے ہی نہیں۔ ایک بات، دوسرا اس کا ترجمہ ہی غلط ہو رہا ہے، جو اس ضربہ کا زمانہ لا رہے ہیں استقبال والا، یعنی وہ استقبال میں اور فعل ضربہ ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ کرتے ہیں، غور کیجیے۔ یہ جی زید بادام، زید آئے گا سال کے بعد، وقد ضرب قبلہ قبل عام بایام، اور اس نے وہ مارے گا سال کے دن ختم ہونے سے چند دن پہلے، وہ مارے گا۔ گا استقبال کا معنی کر رہے ہیں صاحب کفایہ، مارے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ضربہ کا معنی وہ مارے گا، کوئی ان پڑھ عربی بھی لے آئے نا تو وہ آپ کو مارے گا، کہ ضربہ کا معنی آپ وہ کرے گے فائدہ مارے گا، وہ مار چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کا ضربہ کا معنی مار چکا ہے، اور یہ عبارت اس طرح کی عبارت کوئی بناتا ہی نہیں ہے۔ عبارت اصل یوں کہے گا، اگر یہ بات کوئی کہنا بھی چاہتا ہے یوں کہے گا، یہ جی زید بادام بقا و یضرب قبلہ بایام، یعنی قبل عام، قبل انتہاء عام، سال ختم ہونے سے پہلے وہ مارے گا۔ یہ یضرب لائے گا اگر وہ عربی بندہ واقعی عبارت ایسی لانا بھی چاہتا ہے۔ قد ضرب، یہ تو تناقض ہے، یعنی اس نے مار دیا اور ابھی مارا نہیں ہے، اس نے ماضی میں مار دیا اور ابھی اس نے مارنا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اب مطلب مقصود اس کا یہ ہے کہ ابھی اس نے مارنا ہے آئندہ، لیکن کہہ رہے کہ نہیں ضربہ اس نے تو مار دی، کہہ رہے مار دیا اور مقصود اس کا یہ ہے کہ اس نے مارنا ہے، ابھی مارے گا۔ تو یہ بات تناقض ہے، ایسی کوئی مثال عربی نہیں بناتا۔ میں کہتا ہوں جو ابتدائی بچہ بھی ہو نا علم لغت کا، وہ بھی ایسی مثالیں نہیں بناتا۔ یا صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ اقبال سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال گھڑی ہوئی ہے، اس کی عربی عرب ایسی باتیں نہیں بولتے جس کا معنی ہی غلط ہو، کہ مراد اور ہے الفاظ اور ہے۔ وقول دوسری مثال، جہاں زید فی شہر قضا، جہاں زید فی شہر مثلا محرم، زید آیا حوضے میں کس مہینے میں؟ پچھلے محرم جو گزر گیا، جہاں ماضی ہے۔ وہ یضرب، یضرب کون سا فعل ہے؟ مضارع، وہ مارے گا، فی ذالک الوقت او فیما بعدہ بعد المحرم، یعنی محرم گزر گیا ہے، وہ آیا تھا محرم میں اور وہ مارے گا اسی وقت میں، یعنی محرم میں مثلا، اور یا اس محرم کے بعد مارے گا، یعنی وہ آیا تھا ٹھیک ہے محرم میں اور مارے گا یا محرم میں یا وہ اس کے بعد مارے گا۔ یہ جملہ جو پہلے انہوں نے گھڑا ہے، اس میں پہلا اشکال یہ ہے کہ مجیء اور فعل ہے، آنا اور فعل ہے، مارنا اور فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ آیا تھا محرم میں مثلا، ٹھیک ہے، اور وہ مارے گا اسی وقت میں، اگر تو محرم گزر گیا ہے تو اس وقت میں کیسے مارے گا؟ ہاں جی، مانا ماضی کا لے رہا ہے، لیکن جب آپ یضرب، میں وہی اشکال کروں گا، جب آپ یضرب بولیں گے تو کوئی عربی جو تھوڑی بھی سمجھتا ہے وہ ماضی کا ترجمہ کرے گا یا حال استقبال کا کرے گا؟ اہل لغت کی ہمیں تقلید کرنی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے حال استقبال کا یضرب کا معنی نہیں کرنا، ہم نے ماضی کا معنی کرنا ہے، تو اہل لغت ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ ماریں گے اہل لغت، کہ بھئی ہم نے اس کو وضع کیا ہے حال استقبال کے لیے، آپ اس کا معنی ماضی کر رہے ہیں۔ کوئی ایک شاہد یا تو عرب کی عبارتوں سے لاتے، کسی شعر سے، کسی روایت سے، کسی آیت سے، کسی کوئی محل شاہد تو آنا چاہیے تھا نا، کہ یہ دیکھو مضارع اور معنی ماضی کا دے رہا ہے، یہ عربوں کا استعمال ہے، پھر بات ہوتی اجتہاد آپ کا، یہ استنباط یا تحقیق کوئی قابل قبول ہوتی۔ بس ایک آپ نے مثال لائی، نہ کسی عرب شعر کی کوئی مثال، نہ شاہد، نہ کچھ، اور جناب یہ دیکھیں جی مضارع ماضی پہ دلالت کر رہے ہیں۔ وہ یضرب فی ذلک او فیما بعدہ مما مضافت عمل جیدن، صاحب کفایہ ہم نے جیدن تعمل کر لیا ہے۔ آپ کی یہ ساری دلیلیں ماشاءاللہ پینچر ہیں علمی اعتبار سے، اور یہ ایسی دلیلیں ہیں کہ جناب والا ان دلیلوں کو خود عرب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ وہ مثالیں ہیں کہ جن مثالوں کا معنی اور ہے اور کیا اور جا رہا ہے، اور یہ آپ کے اس دعوے پہ کہ فعل ماضی مضارع کسی زمانے پہ دلالت نہیں، اس پہ یہ کوئی بھی دلیل یہ جو آپ نے پیش کی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ محمد